جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری، جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری، مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال مولانا الامام علی بن الحسین زین العابدین وَإِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَةً يَغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی دعا سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعا سے حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ایک روز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام واقعات کربلا کو یاد کر کے محزون اور غمگین تھے، اور دل میں خیال آیا کہ میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں تنہا ہوگا، اور اس کی نصرت کے لیے نہ میں ہوں گا اور نہ میرا بیٹا حسن ہوگا، لہذا دل ہی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے ایک ایسا فرزند عطا کرے جو میری کمی کو پورا کرے اور سائے کی طرح میرے بیٹے حسین کے ساتھ رہے، ہر وقت اس کی مدد نصرت کے لیے تیار رہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بھائی جناب عقیل علیہ السلام کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ میں ایک ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں جو نہایت ہی شجاع اور بہادر ہو۔ چنانچہ جناب عقیل علیہ السلام نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کلابیہ خاندان کی ایک خاتون کے ساتھ شادی کریں۔ چنانچہ حضرت عقیل علیہ السلام روانہ ہوئے اور قبیلہ کلاب کے پاس پہنچے، اور وہاں پر جناب حزام علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں جناب حزام، میں آپ کے پاس آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ تو جناب حزام نے کہا کہ اے ابو طالب کے فرزند، مجھے بتائیے کہ میری بیٹی کا رشتہ کس کے لیے طلب کرتے ہو؟ تو جناب عقیل نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ چنانچہ جناب حزام نہایت ہی خوش ہوئے، اندر جا کر اپنی بیٹی سے اجازت لی اور خوشی خوشی اس رشتے پر راضی ہو گئے، اور پھر بالآخر وہ مبارک لمحات آئے کہ اللہ نے ایک چاند سا چہرہ دنیا میں بھیجا کہ جس کو پورے خاندان بنی ہاشم کا قمر کہا گیا، یعنی قمر بنی ہاشم کا لقب جس کو عطا ہوا، اور آپ کی ولادت باسعادت 26 ہجری 4 شعبان کو ہوئی۔ اور آپ کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کے بابا نے آپ کا نام عباس رکھا۔ میں کہوں گا کیوں نہ نام رکھتے عباس، جس کے بابا کا نام حیدر ہو اسے ہی زیب دیتا ہے کہ اس کا نام عباس ہو، اس لیے کہ شیر کا بیٹا ہمیشہ شیر ہی ہوتا ہے۔ مولا کائنات اپنے بیٹوں کو ہاتھوں پر لیتے ہیں، کبھی مسکراتے بھی ہیں اور کبھی گریہ بھی فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ننھے ننھے ہاتھوں کو چومتے ہیں
تو جناب ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ میرے فرزند کے ہاتھوں کو ایسے کیوں چوم رہے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک روز آئے گا جب تمہارے فرزند کے بازوؤں کو قلم کر دیا جائے گا اور یہ سرزمین کربلا پر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہوگا۔ جیسے ہی حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جو عمل مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولادت پر رسول اللہ نے اپنایا تھا، وہی عمل حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت پر امام حسین علیہ السلام نے اپنایا۔ جس طرح رسول اللہ نے جب مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو مولا نے پہلی زیارت رسول اللہ کی، اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت عباس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو پہلی زیارت حضرت عباس نے اپنے بھائی حسین کی۔ اور جس طرح پوری زندگی مولا کائنات نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہے، اسی طرح حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنے بھائی حسین کے لیے وقف کر دیا اور سائے کی طرح اپنے بھائی حسین کے ساتھ رہتے تھے۔ اور تیسری شباہت کہ جس طرح ولادت کے بعد رسول اللہ نے اپنی زبان اپنے بھائی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے منہ میں رکھتی تھی، اسی طرح ولادت کے بعد آقا حسین علیہ السلام نے اپنی زبان اپنے بھائی عباس کے منہ میں رکھ دی اور اپنے بابا علی سے فرمایا، کہا بابا مجھے یہ میرا بھائی بہت ہی پیارا ہے، اس کی تربیت اور اس کی پرورش کی ذمہ داری مجھے سونپ دیجئے۔ بالآخر وقت گزرتا گیا، حضرت عباس کا وہ شباب کا عالم آیا اور ماں کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ میں اپنے فرزند کا عقد کروں، اور اس بات کا اظہار آ کر آقا حسین سے کیا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا گھر آباد کروں۔ چنانچہ جناب عبید اللہ ابن عبد المطلب کی بیٹی کے ساتھ، جن کا نام جناب لبابہ تھا، ان کے ساتھ آپ کا عقد ہوا اور اللہ نے آپ کو 3 فرزندان عطا کیے، جناب فضل، جناب قاسم اور جناب عبید اللہ۔ جناب قاسم میدان کربلا میں شہید ہوئے اور عبید اللہ سے حضرت عباس علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ جب جنگ صفین میں مالک اشتر کو بلا کر حضرت عباس علیہ السلام نے کہا، جناب مالک مجھے بھی آج جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے، میں بھی آج جنگ کروں گا، تو ایک نہایت ہی خوبصورت جملہ جناب مالک اشتر نے ارشاد فرمایا، کہا عباس تم خاندان بنی ہاشم کے قمر ہو، تم قمر بنی ہاشم ہو، تمہیں صفین کی سیاراتوں میں چمکنا ہوگا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور بھی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی، خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی۔ اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو، جب کبھی تم گردش